ملک بھر میں کانگریس کی حالت تیزی سے خراب ہوتی جا رہی ہے۔ کانگریس کو بھارتیہ جنتا پارٹی ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا کانگریس خودکشی کر رہی ہے، اس بات کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ کانگریس قائدین میں جو جنریشن گیپ ہے، اس جنریشن گیپ کی وجہ سے کانگریس کو پچھلے 6 سالوں کے دوران کئی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ کانگریس کے سینئر قائدین کا رویہ کانگریس کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہونے لگا ہے، چاہے وہ دہلی میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی ہو یا پھر ملک کی کسی اور ریاست میں پردیش کانگریس کمیٹی ہو۔ کانگریس قائدین میں نوجوان نسل کو آگے بڑھانے کا جو رجحان پیدا کرنے کی راہل گاندھی کوشش کر رہے تھے، اسے سب سے زیادہ اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو کانگریس کے ان سینئر قائدین نے نقصان پہنچایا ہے جو راجیو گاندھی اور اندرا گاندھی کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ کانگریس کے سینئر قائدین کے تعلق سے یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ قائدین اپنے اقتدار، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے پارٹی کو نقصان پہنچانے بھی تیار ہیں، بلکہ اقتدار کا نشہ ان پر اس قدر حاوی ہو چکا ہے کہ وہ اب اقتدار میں برقرار رہنے کے لیے اپنے نظریات، اپنے اصولوں اور کانگریس پارٹی کے نظریات سے تعلق توڑ کر اس کے خلاف کام کرنے والے سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد پر بھی یا ان سیاسی جماعتوں میں شمولیت پر بھی انہیں کوئی دکھ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ اپنی نشست بچانے، اپنا اقتدار بچانے، اپنی کرسی بچانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ کانگریس کے سینئر قائدین اور راہل گاندھی کی صدارت کے دوران تال میل نہ ہونے کے سبب 2019 انتخابات کے جو نتائج سامنے آئے، اس کے بعد راہل گاندھی نے پارٹی کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ راہل گاندھی کی کور کمیٹی میں مانے جانے والے سچن پائلٹ فی الحال کانگریس سے ناراض ہیں۔ جیوترادتیہ سندھیا بھارتیہ جنتا پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ راہل گاندھی کے ساتھ ہوا کرتے تھے، جو نوجوانوں کی ٹیم ہوا کرتی تھی، وہ اب کانگریس میں دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے۔ کانگریس کے یوم تاسیس کے موقع پر راہل گاندھی کا اٹلی چلا جانا کانگریس پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا پیغام سمجھا جا رہا ہے۔ راہل گاندھی کسی بھی طرح سے موجودہ حالت میں کانگریس کی صدارت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر راہل گاندھی صدارت قبول نہیں کرتے ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ سونیا گاندھی ہی کانگریس کی اگلی صدر ہوں گی، لیکن ان کی صحت خراب ہونے کی بنا پر 4 سرکردہ نائب صدور کا انتخاب بھی عمل میں لایا جائے گا۔ یہ بات ہوئی آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی، لیکن اگر تلنگانہ کی سیاسی صورتحال اور تلنگانہ کانگریس کا جائزہ لیا جائے تو یہاں بھی حالات انتہائی ابتر ہو چکے ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں برسر اقتدار تلنگانہ راشٹریہ سمیتی بی جے پی کے زور کو کم کرنے کے لیے کانگریس کے لیے راہیں ہموار کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر بنائے رکھنے میں کامیاب ہونا چاہتی ہے۔ اگر ٹی آر ایس بھارتیہ جنتا پارٹی کے نظریات کو قبول کرتی ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ جاتی ہے تو ایسی صورت میں جو مخالف حکومت ووٹ بھارتیہ جنتا پارٹی کو مل رہا تھا وہ دوبارہ کانگریس کی طرف واپس ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ ہے چیف منسٹر تلنگانہ مسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی، لیکن تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کی جو صورتحال ہے اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ قائدین ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہے ہیں۔ جو لوگ زمانے سے کانگریس میں ہیں وہ اپنا اثر چھوڑنے سے قاصر ہیں، اور جو لوگ نئے کانگریس میں آئے ہیں لیکن ان کی پاپولیرٹی زیادہ ہونے کے سبب ان کے نام جب پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر کے لیے چلائے جا رہے ہیں تو وہی سینئر قائدین جو اپنے حلقے میں اپنے رہائشی علاقے کے کارپوریٹر نہیں جتوا پائے ہیں، وہ لوگ ان کی مخالفت کرنے لگے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ریونت ریڈی کا نام لیا جائے جو کہ ملکا جگری پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسی سے ایم پی منتخب ہوئے ہیں، اور چیف منسٹر تلنگانہ کے خلاف بیان بازی اور احتجاج میں ان کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جب تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے لیے ریونت ریڈی کا نام سامنے آیا تو اس کی سب سے زیادہ مخالفت وی ہنمنت راؤ سینئر کانگریس لیڈر، سابق رکن راجیہ سبھا کی جانب سے زور و شور سے کی جانے لگی۔ حد یہ ہو گئی کہ اے آئی سی سی نے انہیں وجہ نمائی نوٹس، شوکاز نوٹس جاری کر دی۔ ان حالات میں
ایک اور رکن پارلیمنٹ کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदारत के दावेदार थे, लेकिन उनके भाई ने ऐलान कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। तो ऐसी सूरत में कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर बनाया जाना कांग्रेस के लिए सही फैसला साबित नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर बीसी की बात की जाती है, जो हनुमंतराव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीसी तबके से नाइंसाफ़ी नहीं होने दी जाएगी और बीसी तबके से प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर होगा, लेकिन तेलंगाना के सियासी और तबकाती हालात का, यहाँ के कास्ट सिचुएशन का अगर जायज़ा लिया जाए तो मौजूदा तेलंगाना राष्ट्रीय समिति से मुकाबले के लिए तेलंगाना अवाम का ये मानना है कि रेड्डी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी लीडर को अहमियत दी जानी चाहिए, जबकि बीसी तबकात से ताल्लुक़ रखने वालों का कहना है कि तेलंगाना में बीसी तबके की आबादी ज़्यादा है, इसीलिए बीसी तबके से प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर बनाया जाना चाहिए। तेलंगाना के हालात हो या मध्य प्रदेश के हालात हो या राजस्थान के हो या महाराष्ट्र के हो या मुल्क की दीगर किसी रियासत में कांग्रेस की सूरत हाल हो या फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हालात हों, इन तमाम को देखने के बाद ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए बीजेपी की अब ज़रूरत बाकी नहीं रही है, बल्कि कांग्रेस खुदकशी कर रही है।